أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 48 سے 54۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ مکی صورتوں میں عقائد پہ خصوصی زور دیا گیا ہے، عقائد کی اصلاح پر، اور بطور خاص عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کا قائم ہونا اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا۔ کیونکہ جب تک کسی انسان کی یہ سوچ نہیں بدلے گی، جب تک اس کا یہ یقین نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ یقین پیدا نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور پوری زندگی کے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اتنی دیر تک اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب قرآن مجید میں بار بار قیامت کے قائم ہونے کا ذکر کیا جاتا تو کافروں کی طرف سے قیامت کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ کی جاتی۔ کبھی وہ قیامت کو ناممکن خیال کرتے ہوئے اس پہ سوالات کرتے، کبھی قیامت کو بعید از عقل خیال کرتے، کبھی قیامت کا مذاق اڑانے کے لیے قیامت کے متعلق سوالات کرتے۔ سوال کیا کرتے؟ اچھا اگر قیامت کا دن برحق ہے تو پھر آپ بتا دیجئے کہ وہ قیامت کس دن قائم ہوگی، سال کون سا ہوگا، مہینہ، وقت، دن کون سا ہوگا، بتا دیجئے۔ اور پوچھنے کا مقصد، سوال کا مقصد جاننا نہیں تھا، سوال کا مقصد قیامت کی تیاری کرنا نہیں تھا، ڈیٹ شیٹ پوچھنے کا مقصد امتحان کی تیاری نہیں تھا، بلکہ امتحان کا مذاق اڑانا تھا اور امتحان کو ناممکن خیال کرنا تھا۔ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں کافروں کے
ایسے ہی عقائد کا اور ایسے ہی اعتراضات اور سوالات اور استہزاء کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے چونکہ قیامت کا وقت کسی کو بتایا نہیں ہے، اور اس میں اللہ پاک کی طرف سے ایک حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے کہ اگر اللہ پاک وقت پہلے ہی بتا دیتے تو کچھ انسانوں نے جن کی زندگی سے قیامت بہت دور تھی، انہوں نے کہنا تھا کہ ابھی تو قیامت صدیوں بعد ہے، موجیں کرو، کھل کے نافرمانیاں کرو۔ یعنی صدیوں بعد اگر قیامت قائم ہونی ہوتی کسی کی زندگی سے تو اسے تو ایسے لگنا تھا کہ بہت ہی دور ہے، بے خوف ہو جاتا۔ اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا، جنہوں نے قیامت کے قریب پیدا ہونا ہے، انہیں جب یہ پتہ چلتا کہ قیامت 5 سال بعد ہے، 2 سال بعد، 1 سال، 1 مہینے، 1 دن بعد، تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی، مشکل ہو جاتی ان کی زندگی، وہ دنیا کے معمولات کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے۔ اس لیے اللہ پاک کی اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں کہ اس نے اس کا وقت نہیں بتایا۔ ہاں، کچھ علامات صغرا اور کچھ علامات کبرا بتا دی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی بڑی نشانیاں۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کے اس سوال اور اس اعتراض کے جواب میں یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب ہوگی، اس کا وقت نہیں بتایا۔ سوال کے جواب میں انہوں نے پوچھا نا قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ پاک نے جواب نہیں دیا، جواب دینے کی بجائے اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ قیامت اچانک قائم ہو جائے گی، تمہیں سدھرنے کا، سنبھلنے کا، کسی سے بات کرنے کا، اپنا شروع کیا ہوا کام سمیٹنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اتنی جلدی آ جائے گی۔ آئے گی کب یہ نہیں بتانا، لیکن جب وہ آئے گی یک دم آئے گی، اور اس کے لیے اللہ پاک کو کوئی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ صرف ایک زوردار چیخ ہے، ایک چیخ ہے، چیخ ایک ہارن کی آواز ہے، سور میں پھونکے جانے کی ایک آواز ہے، بس 1 گھنٹی بجے گی، قیامت کا اتنا تو ٹائم لگنا۔ اور پھر اللہ پاک نے قیامت کے قائم ہونے کے بعد قیامت کے دن کے چند ہولناک اور خوفناک مناظر بھی بیان کر دیے ہیں، تاکہ قیامت کے دن کے خوفناک اور ہولناک مناظر سے وہ کافر ڈر جائیں، ان کے دل میں کچھ خوف پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، وہ اللہ کے نبی کی باتوں پر سر تسلیمیں خم کرنا سیکھ جائیں۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں خوف آتا ہے نا، ڈر آتا ہے، تو پھر ہی انسان سدھرتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، کفار کا قیامت کے متعلق سوال کرنا اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب دینا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سے مراد وہ کافر جن کا گزشتہ آیات میں بھی ذکر چل رہا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہے، مراد یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت کیا ہے، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کے قائم ہونے کا، بتاؤ اس کا وقت بتاؤ۔ ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اس کا وقت۔ ان کنتم صادقین کے الفاظ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابارنے کے لیے ہیں، اور نعوذ باللہ انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اگر سچے ہو تو پیش کرو اس کا وقت، بتاؤ اس کی تاریخ۔ ما ینظرون، اللہ پاک نے جواب دیکھیے کیسا دیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے،
الا مگر صیحۃ واحدہ، صیحہ چیخ، بلاسٹ دھماکہ، صیحۃ واحدہ ایک ہی چیخ، اونلی ون بلاسٹ. وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا. لگتا ہے کہ ان کافروں کو بس اس چیخ کی آواز کا انتظار ہے. وہ جو اللہ کے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہارن پکڑ کے کھڑے ہیں نا، اور اس میں انہوں نے ایک پھونک مارنی ہے، اس سے ایک چیخ کی آواز آئے گی، ایک ہارن بلاسٹ ہوگا، ایک ہارن جو ہے وہ بجے گا. بس یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا. یہ بتانا مقصود ہے کہ قیامت کو قائم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک چیخ اور قیامت قائم. تأخذو پکڑ لے گی، ہم انہیں، تأخذو کی تا یہ تم کی تا نہیں بلکہ تا مؤنث کی تا ہے، کیونکہ صیحۃ واحدۃ یہ مؤنث ہے، صیحہ یہ مؤنث ہے، تو تأخذو وہ پکڑ لے گی. کون؟ وہ چیخ. ہم انہیں، تأخذہم وہ انہیں پکڑ لے گی، وہم اس حال میں کہ وہ واو حالیہ ہے، جبکہ ہم وہ یخصمون جگڑ رہے ہوں گے، جبکہ وہ جگڑ رہے ہوں گے. یخصمون جو ہے یہ اصل میں تھا یختصمون. یہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی یختصمون کا لفظ آتا ہے، آپس کا جھگڑا، خصمانی دو جھگڑنے والے، تو آپس میں جھگڑا کرنا، ڈسپیوٹ. تو یہ یختصمون تھا، تا یختصمون کے اندر جو تا تھی اس تا کو صاد میں بدلا، اور ایک صاد پہلے ہی تھی، پھر دونوں جو صاد ہیں ان کا آپس میں ادغام کر دیا، شد لگا دی گئی. تو اس ادغام کا مقصد کیا ہے؟ اس ادغام کو پیدا کرنے کا مقصد ان کے آپس میں جھگڑے کی شدت کو بیان کرنا ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ ہر وقت آپس میں جھگڑتے تو رہتے ہیں، اور کرتے کیا؟ ہر جگہ جھگڑے، ہر جگہ اختلافات، ہر جگہ ڈسپیوٹ، کچہریاں، عدالتیں بری پڑی ان ڈسپیوٹس کی وجہ سے. اللہ پاک فرماتے ہیں تأخذوہم وہ قیامت، وہ چیخ انہیں پکڑ لے گی، دبوچ لے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. یہ جھگڑا قیامت کے قائم ہونے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نبیوں سے یا نبیوں کے پیروکاروں سے، علماء سے، اہل علم سے جھگڑا کر رہے ہوں گے. قیامت کے قریب بھی لوگ جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی. تو وہ جھگڑا ہی کر رہے ہوں گے تو قیامت ایک چیخ کی شکل میں یکدم قائم ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ جو چیخ ہے یہ نفخہ اولا ہے، نفخہ اولا، نفخہ پھونک مارنے کو. اور نفخے جو ہیں یہ جو حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے سور میں، صاد کے ساتھ سور میں، ہارن، تو یہ 2 دفعہ ہوگا. بعض اہل علم 3 دفعہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی قسمیں 2 ہی ہیں. ایک نفخہ اولا پہلی پھونک، اور ایک ہے نفخہ ثانیہ دوسری پھونک. اس کا قرآن مجید میں دونوں کا اکثر تذکرہ ہوتا رہتا ہے، کبھی دونوں کا ساتھ ساتھ، اور کبھی ان میں سے پہلی پھونک کا اور کبھی دوسری کا. یہاں آج پڑھی جانے والی آیات مبارکات میں دونوں نفخوں کا ذکر ہے باری باری. یہاں جو ذکر ہے آیت نمبر 49 میں یہ پہلے نفخے کا ذکر ہے. پہلی جب پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، زمین و آسمان ٹکرا جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور
اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ بے ہوش ہی رہیں گے۔ احادیث میں 40 کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ کتنا وقفہ ہوگا اگلی پھونک میں اور پہلی پھونک میں؟ انہوں نے کہا تھا 40 کا۔ لوگوں نے پوچھا کہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مجھے علم نہیں۔ تو بہرحال 40 کا وقفہ ہوگا۔ اب وہ 40 کیا ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پہلا جب نفخہ پھونکا جائے گا، پہلی پھونک ماری جائے گی تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھر دوبارہ ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی، پھر ایک چیخ کی آواز آئے گی، اور اس سے سب لوگ قبروں سے بیدار ہو کر جہاں جہاں بھی وہ بے ہوش پڑے ہیں، مرے پڑے ہیں، وہ وہاں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں، دوڑنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا کچھ سافٹ ویئر ان کا اپڈیٹ کر دیا جائے گا کہ خود بخود ادھر کو بھاگیں گے۔ کیسی اسمبلی ہوگی کائنات کی، کیسا اجتماع ہوگا کہ کسی کو ہانکنا نہیں پڑے گا، یعنی زبردستی نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی میدان محشر کی طرف ہر شخص بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہو رہی تھی تأخذہم، وہ جو ایک ہی چیخ ہے نا قیامت کا قائم، اس سے مراد ہے، کیونکہ قیامت یہ دونوں نفخوں کا نام ہے۔ پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت یہاں سے شروع ہو گئی، پھر درمیان میں وقفہ رہے گا کچھ دیر، پھر دوسرا نفخہ آئے گا، اور پھر قیامت کا فیز 2 شروع ہوگا۔ لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں حاضری ہوگی، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تأخذہم، وہ پہلی چیخ پکڑ لے گی انہیں، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بالکل اچانک قائم ہو جائے گی، اتنی اچانک ہوگی کہ کوئی شخص اپنی اونٹنی کا، جانور کا دودھ دو رہا ہوگا تو دودھ دو کر وہ دودھ اس کو پینے کی ابھی فرصت نہیں ملے گی، یعنی اتنا وقت بھی نہیں مل سکے گا کہ وہ اس دودھ کو پی لے۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی نا، جو دودھ دو رہا تھا وہ دودھ ادھر کا ادھر ہی چھوڑنا پڑے گا۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 آدمی آپس میں کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، جیسے کپڑے کی دکانوں پر تھان کھولے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ سودا ابھی ان کا طے نہیں پائے گا، قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، وہ کام ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، اور وہ لپائی ابھی کر نہیں پائے گا کہ وہ ادھر ہی ادھوری رہ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی اس طرح 3 مثالیں دے کے سمجھایا کہ اسی طرح تم دنیا کے کاموں میں مشغول اور مصروف ہوگے اور اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ سمجھنے کے لیے آج کل کے حالات کو، یہ جو اس پچھلے مہینے کے اندر جو کچھ ہوا ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے ہمسایہ ملک میں، وہ 2 مثالیں لے لیجئے۔ کیا ہوا کہ لوگ رات کو دکانیں، کاروبار بند کر کے سوئے ہیں، صبح اٹھے ہیں تو کس نے اٹھایا ہے انہیں؟ بارش نے، سیلاب نے، اور وہ پانی جو پہاڑوں سے بہہ رہا ہے اتنی تیزی سے کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے پتھر بھی آ رہے ہیں، یہ یکدم نہیں۔ اور پھر لوگوں کو اپنے جانور باہر نکالنے کا موقع نہیں ملا، لوگوں کو، کئیوں کو اپنے گھروں سے بھاگنے کا موقع نہیں مل سکا، اپنا سامان نکالنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ ان علاقوں میں
امدادی سرگرمیوں میں، ریسکیو میں کام کرتے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ ایک بھائی نے کہا، وہاں کے مقامی آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کی مہربانی ہے، کشتی پر بٹھا کر میرے گھر تک لے جائیں. گھر یا حویلی ساتھ ساتھ ہی ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے؟ حویلی تک یا گھر تک لے جائیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو وہاں سے لوگوں کو نکال کر ادھر لا رہے ہیں، آپ یہاں سے ادھر جانا چاہ رہے ہو. کہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، مجھے ایک انتہائی ضروری کام ہے وہاں. بہرحال اس کے اصرار پر وہ بٹھا کر لے گئے. جب وہاں لے کر گئے تو اس کے جانوروں کو یہاں اتنا اتنا پانی آ چکا تھا، تو اس نے ان کے گلے سے رسیاں کھول دی، سنگل جو باندھے تھے وہ کھول دیے، اور کہا کہ اب اللہ کی سپرد، میں تمہیں ساتھ تو لے کر نہیں جا سکتا، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ تھا کہ میرے جانور بندھے ہوئے ہیں، کم از کم میں ان کو آزاد تو کر دوں نا، کہ اگر وہ چل کر کسی پانی کے ساتھ کسی علاقے میں محفوظ جگہ پہ پہنچ سکیں تو پہنچ جائیں، جو اللہ کو منظور ہوگا. اللہ اکبر. اور ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بھائی، الحمدللہ ہمیں بھی اللہ پاک نے توفیق دی، KPK میں بھی الحمدللہ گئے، ادھر پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی الحمدللہ ہم جا رہے ہیں. آج بھی الحمدللہ ایک سائٹ پہ جانا ہے میڈیکل کیمپنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے صرف 1-2-3 مثالیں رکھ رہا ہوں کہ قیامت کس طرح اچانک قائم ہو جائے گی، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی قیامت تو قائم ہوئی نہیں، یہ اس کو تو قیامت صغریٰ کہہ سکتے ہیں. اس کی ایک جھلک ادنا سی. کشتی میں ایک بزرگوں کو دیکھا اور ساتھ ان کا غالباً بیٹا تھا، جوان بیٹا. دونوں کو ہمارے بھائی کشتی میں بٹھاتے ہیں اور ان کے گھروں سے محفوظ مقام کی طرف لے جانے کے لیے. جب پکڑ کر ان کو جلدی سے کشتی میں بٹھایا تو اپنے اب مکانات اور سامان سارا کچھ چھوڑ کے وہاں سے جانا پڑ رہا ہے نا. تو جوان آدمی، یقین کریں میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کے اندر کہ وہ اپنے مکان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ساتھ رو رہا کہ یہ سارا زندگی کا سرمایہ یکا یک میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں سے میں کچھ اٹھا نہیں سکتا. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، قیامت اس سے کہیں تیزی سے قائم ہوگی. مجھے ایک بزرگ نے بتایا، کہتا جی 5 سیکنڈ میں پانی یہاں تک آ گیا. چلو تھوڑا بہت شاید وہ بزرگ تھے، ان کی بات میں مبالغہ ہوگا، 5 سیکنڈ چلو تھوڑے ہیں، لیکن چونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ واقعی اتنا تیز پانی تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں نہیں، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنا تیز پانی آ سکتا ہے، اور اتنی جلدی ہماری دکانیں بھر سکتی ہیں پانی سے اور مٹی سے، اور ہمارے گھر بھر سکتے ہیں اتنی تیزی سے، اتنا فاسٹ. اللہ محفوظ فرمائے، قیامت یکدم قائم ہوگی، صیحۃ واحدہ ہوگی، ایک بلاسٹ ہوگا، ایک چیخ ہوگی، اور جب وہ تمہیں پکڑے گی تو تم آپس میں بحث و تکرار، جھگڑے کر رہے ہوگے، اور وہ اوپر سے آ جائے گی. اتنی جلدی ہوگی کہ فلا، فا پھر لا، نا، یستطیعون، وہ طاقت رکھیں گے، استطاعت رکھیں گے، کر سکیں گے، توصیتاً، کوئی وصیت، فلا یستطیعون توصیتاً، پھر نہ وہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے، پھر نہ وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں گے. وصیت، انسٹرکشن، یعنی اپنے بیوی بچوں کو بندہ کہتا ہے نا یار جاتے جاتے کوئی نصیحت ہی کر جاؤ، یا جیسے پانی آ گیا تو کوئی پانی کچھ لوگوں کو ادھر کو بہا کے لے گیا، کوئی پیچھے رہ گئے، کوئی ادھر کو بہ گئے، اب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتے، کوئی آخری بات بھی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے، بیٹا میرے پیچھے سے یہ کر لینا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ولا، اور نہ ہی الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون،
واپس آئیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا کہ قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی، اتنی یکدم اور سڈن ہوگی کہ اگر کوئی گھر سے باہر ہے نا تو وہ اس قیامت کی ہولناکیوں کو، چیخ کو سن کر، دیکھ کر وہ بھاگ کر اپنے بچوں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، والدین کے پاس بھاگ کر گھر بھی نہیں آ سکے، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ چلو دوڑ کے ذرا گھر ہی پہنچ جائیے۔ اگر کوئی گھر میں ہے، اس کے پیارے اس کے سامنے ہیں، تو وہ انہیں کوئی وصیت نہیں کر سکتا، کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتا، کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی باہر ہے تو بھاگ کر گھر والوں کے پاس نہیں لوٹ کے آ سکتا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہاں سے تذکرہ ہے دوسری دفعہ پھونکے جانے کا، نفخہ ثانیہ۔ پہلا نفخہ ہو گیا، لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ وَنُفِخَ، اب دوسرا، درمیان میں وقفہ آ گیا جس کا یہاں ذکر نہیں ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا، نوفیخا فعل ماضی مجہول ہے، وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، اور سور میں پھونکا جائے گا، وہ جو ایک ہارن ہے اس میں پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا، فا تو، اذا اچانک، اذا کا معنی جب بھی ہوتا ہے اور اچانک بھی، اذا فجائیہ، فَإِذَا تو اچانک، ہم وہ، من الاجداث، قبروں سے، اجداث جمع ہے جاداثن، جاداثن قبر، اور اجداث اس کی جمع۔ فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ، من الاجداث، قبروں سے، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنْسِلُونَ، دوڑ رہے ہوں گے۔ سور میں پھونکا گیا ہے تو بس پھونک کی آواز آئی ہے، بس ایک ہارن بولا ہے، بلاسٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد قبریں پھٹ گئی ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں، جو بے ہوش تھے وہ بھی، اور جو مرے پڑے تھے سالوں سے، صدیوں سے، فوت شدہ، وہ بھی سب بھاگ رہے ہیں اپنے رب کی طرف۔ رب کی طرف سے مراد کہ جہاں رب نے حساب و کتاب لینا ہے نا، رب نے بھی وہاں نزول فرمانا ہے نا قیامت کے دن۔ ینسلون، دوڑ رہے ہوں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری آرام گاہوں سے، ہمارے سونے کی جگہوں سے۔ مرقد، قبر کو مرقد بھی کہتے ہیں۔ من مرقدنا، ہماری سلیپنگ پلیسز سے، ہماری آرام کی جگہوں سے، سونے کی جگہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ اب یہ صدیوں پہلے سویا تھا، صدیوں پہلے فوت ہوا تھا، اور صدیوں بعد بھی قیامت قائم ہوئی ہے، تو اسے وہ صدیوں کا وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تھوڑی دیر ہم آرام کیا، ہم نے بس سوئے ہم تھوڑا سا، بس چند گھنٹوں کے لیے۔ اس لیے وہ ان کی یہ فیلنگز ہوں گی۔ یہ سور میں پھونکے جانے کا، پہلا سور میں پھونکا جانا، دوسرا پھونکا جانا، ان کی تفصیل سورہ قمر میں بھی موجود ہے، سورہ معارج میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا، ہائے ہماری بربادی۔ حالات دیکھیں گے نا کہ کیا بنا ہوا ہے، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہماری آرام گاہوں سے، سونے کی جگہوں سے۔ ھذا، یہ وہ ہے، ما جو وعدہ کیا تھا، الرحمن، رحمان نے۔ یا تو اس وقت کافر یہ کہیں گے حالات کو دیکھ کر، یا پھر اللہ پاک نے یہ فرشتوں سے کہلوانا ہے، یا ایمان والے کہیں گے کہ لو بھائی کافرو، دیکھ لو، دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے، بار بار کہتے تھے قیامت کب آئے گی، لو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ یہ ہے ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے
جو رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ دیکھ لو آج اپنی آنکھوں سے۔ اور یہاں ضمناً ایک تو رحمان کے وعدے کا ذکر ہے ہی ہے کہ رحمان نے وعدہ پورا کیا، دوسرا اللہ پاک نے ضمناً اپنی رحمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ قیامت کا دن جتنا مرضی ہولناکی والا ہے، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت کے 99 حصوں کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے، کافروں مشرکوں پر نہیں۔ اور ایمان والوں کو اللہ کی رحمت کے وہ جلوے نظر آئیں گے کہ جن کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان نہیں کانت ہوگی، ان کانت نہیں ہوگی وہ، الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک ہی چیخ، ایک ہی چیخ، اونلی ون بلاسٹ۔ دوبارہ تاکید کے لیے دوبارہ فرما دیا کہ وہ قیامت یعنی دوسری دفعہ کی پھونک جو ہے وہ لمحہ بر میں قیامت برپا ہو جائے گی، کہ لمحہ بر میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ فَإِذَا، تو اچانک، ہم وہ جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے ہوئے ہوں گے، حاضر ہونے والے نہیں، محضرون نہیں، ذات پر زبر، اس میں مفعول، محضرون، حاضر کیے ہوئے ہوں گے، یعنی اشارہ ہے اللہ پاک کوئی ان کا سافٹ ویئر ایسا اپڈیٹ کرے گا کہ اندر سے کہ قوت انہیں میدان محشر کی طرف کھینچ رہی ہوگی رب کے سامنے حاضری کے لیے۔ اور کہا کیا جائے گا؟ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ دیگر باتوں میں سے ایک بات، ایک اناؤنسمنٹ یہ بھی ہوگی، فَالْيَوْمَ، پس آج، لا تظلموا، ظلم نہ کیا جائے گا، نفسن، کسی جان پر، شیئا، کچھ بھی، ذرا بھی، آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دنیا کے بادشاہوں سے تو یہ ڈر لگتا ہے نا کہ یار بغیر قصور کے نہ رگڑا لگا دیں، بغیر غلطی کے نہ کوئی سزا بڑی دے دیں، ان کے موڈ کی بات ہوتی ہے نا، لے جائیں اس کو، چڑھا دیں پھانسی۔ لیکن اللہ پاک، ان اللہ هو العدل، اللہ پاک ایسا عادل ہے، ایسا عادل بادشاہ ہے کہ اتنی طاقتوں کے باوجود اور انسان کے اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی پہلا اعلان اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، فَالْيَوْمَ، پس آج، پہلی تو اپنی ٹینشن یہ دور کر لو، ریلیکس ہو جاؤ، لا تظلم نفس شیئا، آج کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں عذاب تو بڑے بڑے سخت ہیں، لیکن وہ اپنے کیے کی سزا کے طور پہ بھگتو گے، اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا، فعل مضارع مجہول، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر ما جو کنتم، تھے تم، تعملون، کیا کرتے، بس اتنے کا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کیا ہوا، اپنے کیے کو ہی بھگتنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا گناہ تمہارے سر پہ تھوپ دیا جائے اور تمہیں اس کی سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ اس دن اپنی رحمت سے ہمیں ڈانپ لینا، اللہ ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ اس دن اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔